अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس زندگی سے متعلق آگاہ کرنا ہے جو ہماری اس دنیاوی اور ظاہری زندگی سے کہیں زیادہ خوبصورت اور باقی رہنے والی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ دوستو اس دنیا میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت ہماری جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، تو کیوں نہ ایسا ذکر کیا جائے کہ جس سے جنت میں ہمارے نام کا بھی درخت لگے اور ہم اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کے قابل ہو سکیں۔ اور اگر ہماری یہ بات ذرا سی بھی آپ کے دل کو متاثر کرے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے لیے کم سے کم استغفار ضرور لکھیں۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہی سوچ بس چکی ہے کہ ہم نے ابھی بہت جینا ہے، ہم ابھی بوڑھے نہیں ہوئے، ہمارا اس جہان سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے، ہم تو جیسے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مگر اللہ تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہے گا تو صرف تیرا رب۔ دوستو ہم سب اس لمحے کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف انسان ہی نہیں بلکہ یہ پوری کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ قیامت کا روز ہولناک اور ناقابل تصور ڈر اور خوف کا دن ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس دن زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، ستارے بجھا دیے جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ یوں ہوا میں تیرتے پھر رہے ہوں گے جیسے دھندکی ہوئی اون ہوتی ہے، اور قبروں میں صدیوں سے سونے والے یوں ہڑبڑا کر جاگیں گے اور پوچھیں گے زمین کو کیا ہو گیا ہے، کس نے ہمیں نیند سے جگا ڈالا ہے۔ تمام مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھیں جس دن کو وہ جھٹلاتے چلے آئے ہیں یا غفلت میں پڑے رہے ہیں۔ بڑے بڑے فرعون، نمرود اور بادشاہ اس دن تھر تھر خوف سے کانپیں گے، اور اس دن اللہ کہے گا کہ بتاؤ کون ہے اس دن کا بادشاہ، اور لوگ اس دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس حقیقت کو بھلا بیٹھے تھے کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور انہیں لوٹ کر اسی کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو اس روز ان کی تمام خواہشات ملیا میٹ کر دی جائیں گی، ان کے تمام منصوبے خاک ستر ہو جائیں گے۔ اس روز ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہوگا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور اس زندگی کا آغاز اس قدر ڈراونا ہوگا کہ گناہ گار اس روز دوبارہ مرنے کی تمنا کریں گے کہ دنیا تو ایک دھوکہ اور فریب تھی، مگر پھر بھی ہم اپنی زندگی میں دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش پالتے رہے، بے پناہ کاروبار اور بے شمار دولت ہی کو کامیابی کا معیار سمجھتے رہے۔ ہماری تمام جد و جہد صرف دولت کے لیے تھی، محض دنیاوی کامیابی کے لیے۔ ہم نے اگر تعلیم حاصل کی تو وہ بھی اس لیے کی کہ کسی اچھی جگہ نوکری کر کے پیسے کما سکیں یا پھر کوئی کاروبار کر کے اپنی دولت میں اضافہ کر سکیں۔ ہم نے اگر کسی سے تعلق رکھا بھی تو محض اس مقصد کے لیے کہ دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کے لیے اسے سیڑھی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ کبھی کبھار ویکینڈ پر ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی ملتے رہے، کام سے فری ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹائم بتایا، لیکن ہماری زندگیوں میں اللہ کہاں پر تھا؟ اتنی بڑی حقیقت کو ہم بھلائے بیٹھے رہے۔ اس زندگی کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوگا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا، اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ارد گرد تو چھوڑیے، ہمارے اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اپنی عمر اس دنیاوی زندگی میں پوری کر رہے ہیں، موت کے جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تو یوں زندگی بسر کرتے ہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب فرشتہ ازل ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو اس لمحے ہماری اس دنیا کی حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ یہ سب تو محض فنا ہونے والا تھا۔ اس وقت دنیا کی تمام کشش ہم پر ختم ہو جاتی ہے۔
تو کیوں نہ ابھی چند لمحے نکال کر غفلت سے باہر نکل کر ہم جائزہ لیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ انسان کا مقصد تخلیق ضرور قرآن پاک میں بتاتا ہے، اور ہم نے جنوں اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ صرف اس مقصد کا حصول کر کے ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ اندیکھی خواہشات کی تکمیل ہی میں زندگی بسر کر ڈالتے ہیں۔ موت کے بعد تو بچنے کی محض ایک ہی صورت ہے کہ انسان موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، کبھی نہ دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ تو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان لوگوں کو دوبارہ اٹھاؤں گا جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ موت بالآخر ان لوگوں تک آ کر رہے گی، انہیں فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر پکڑ لے گی، اور تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کے جانب جو جاننے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج ہی سے یہ ٹھان لیں کہ اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے خار و جلیل نہیں ہوں گے، اس دنیا کا غلام بن کر نہیں جئیں گے۔ ہماری زندگی کی ہر سانس اس آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہوگی۔ یہ سوچ دل سے نکال دیجئے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جب مجھے وقت ملے گا میں بڑھاپے کی جانب جاؤں گا تو اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ موت کا وقت کسی کے علم میں نہیں ہے سوائے رب کے، اس کا کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا ہے۔ جس امتحان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب لے لیا جائے گا، تو کیوں نہ اسی امتحان کی تیاری کی جائے تاکہ ہم کامیاب ٹھہریں۔ جب ہم مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی طاقت اور دولت اور منافع میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم زمین کے خدا بنے پھرتے ہیں، تو ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ انسان کی حیثیت اس وسیع اور اس کائنات میں ایک نقطے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ جس روز اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس روز انسان کی اوقات کیا ہوگی؟ آسمان کو چومتے ہوئے پہاڑ ہوا میں تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کانپ اٹھے گی، ہمارے سر کے اوپر چمکتا سورج اندھیر کر دیا جائے گا، اور ایک چھت کی طرح ہمارے سر کے اوپر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی کائنات محض چند منٹوں کے اندر اندر ملیا میٹ کر دی جائے گی، تو وہاں پر انسان کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی؟ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، یوں نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہمارا انجام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کا انجام قرآن پاک کی آیاتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع دیا جائے، ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وہ موقع عنایت نہیں کرے گا۔ تو جو لمحے موجود ہیں کیوں نہ ہم اسی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، لیکن اگر ہم اسی دنیا کی خواہشوں میں کھوئے رہے تو یاد رکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ انسان سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کو بھی پورا کر دوں گا، اور اگر تمہاری چاہت میری خواہش کے خلاف ہو تو میں تمہاری چاہت میں تمہیں تھکا دوں گا۔ تو کیوں نہ ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور یہ دعا کریں کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلیب میں گزاریں، اور جب ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔